يا أبتاه من الزعم فقال يا فاطمة تجد بالكساء اليمان بغتين بي فاتيته بالكساء اليمان بغتيته بي وصلت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البشر إليه لا تلتقى به وكما له فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن طيبا تلقى النار آيات جد رسول الله فقلت نعم إلا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رايات طيبات رايات قلب رسول الله فقلت نعم إلا جدك وأخاك تحت الكساء فنال الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اخترع الله وتعزل لي أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رايات طيبات تلقى النار آيات عقبا لأمر رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخلني تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت
بيتي يا بالحقيقة نزلت لك فدخلت تحت الكساء فلما استمر جميعا تحت الكساء خلع بي رسول الله بكر في الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إلا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمون ما يعلمون ويحزنون ما يحزنون من عارب لمن عارب وسلم لمن سأل ما وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إلا مني وعلى منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذاب عنهم الرجس وطههم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنيات والأرض زمديات ولا قمر منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويأخذك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنيات والأرض زمديات ولا قمر منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فاستأذنوني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا ربي لا ولي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي رسول الله
يأخذ ما يجلس هذا تحت الكساء إلى الفجر عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبوب إلا وفرج الله همه ولا محبوب إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا قاضی الحاجات تیرا وعدہ تیرا ہے تو جہاں پہ جس وقت تلاوت حدیث قصہ کی جائے گی وہاں تو اپنی برکتوں کا اپنی رحمتوں کا اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا. ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تجھے دفتر رسول کی عظمت کا واسطہ, تجھے ازواج علی کی عظمت کا واسطہ, تجھے مادر اسمین کی عظمت کا واسطہ, تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ, جو مولا کی آزادار ماتابداری اس فرش عزا پر آ چکے یا اپنے اپنے گھروں سے ارادہ کر کے نکل چکے, ان کی سب کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت عطا فرما. ان سب کو صحت و سلامتی, صحت و تندرستی عطا فرما. ان سب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. بانیان فرش عزا کا بچھانا تو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرما. تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ, مولا حسین سلوم کربلا کی عظمت کا واسطہ, سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما. اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. اس کے درجات میں مزید سے مزید بلندی عطا فرما. اس کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور عطا فرما. اس کے پسماندگان کو, اس کی اہلیہ, اس کے بچوں کو, اس کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما. میرے مالک تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ اس خانوادے کے جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک قائم آل محمد امام زمانہ جل فرجہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, تعجیل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ علم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی کی روح کو اور اس خانوادے کے جو بھی مرحومین بھائی برادر ان کے جو جا چکے اس دنیا سے ان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. جزاک اللہ. سید فخر شاہ صاحب تلاوت حدیث کتاب کی کا شرف حاصل کر رہے تھے. ہم خدا کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نامور شاعر اہل بیت سید سہیل شاہ کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں. موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے, موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے, کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے. اور آج بھی روزہ حر سے یہ صدا آتی ہے,
آج بھی روزے خور سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے۔ میں ملتمس ہوں سید منصور علی زیدی اور ساتھیہ سے، پہلے جناب منظر نقوی، وہ تو بات سید منظر نقوی سوسانی کے لیے میں ملتمس ہوں۔ آئے بارہ دیگر صلوات پڑھیے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا قریب، مہربانی۔ درجات کے لیے صلوات۔ انتہائی قابل احترام جناب منصور زیدی صاحب کے حکم کے مطابق 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش خوانی کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شریک بزم میں شاہ کربلا ہو جائے گا جو شریک بزم میں شاہ کربلا ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بھرے روزے جزا ہو جائے گا، نار سے نکلا یا خلد میں ہوا کیا خبر تھی حر پہ یوں فضل خدا ہو جائے گا جو شریک منصور جوڑی دو درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں
ان سے گزارش ہے کہ اگر درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے آ جائیں تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا. بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے, درخواست ہے کہ آگے آ جائیں درود کا سہارا لیتے ہوئے. بآواز بلند نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو, فنا کو چھوڑے گئے کوئی بقا کی بات کرو, اور حسین پہ کرے سب رو, رضا کی بات کرو, حسین پہ کرے سب رو, رضا کی بات کر. میرے مزار پر جنت کے تذکرے نہ کرو, میرے مزار جنت کے تذکرے نہ کرو, اور جو ہو سکے تو کوئی کربلا کی بات کر. میرے مزار پر جنت کے تذکرے نہ کرو, جو ہو سکے تو کوئی کربلا کی بات کوئی کربلا کی بات کرو, فنا کو چھوڑے درود پڑھیے محمد. پیچھے سانس لیتا ہوں کو ہوا آتی ہے
قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو درود پڑھیے محمد وعلی پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد ہزار سجے زمین حرم پہ ہونے کے اور نظر میں ہے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں نظر میں روح ہے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری ارے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے حسین ارے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہزار سجے پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد اس کا بیس بہت
شیب عباس نے ہے جب پیاس کی شدت دیکھی شیب عباس نے ہے جب پیاس کی شدت دیکھ اور عرض کی روکے بہت نے مصیبت دیکھ اور میں نے سب عزیزوں رفیقوں کے شہادت دیکھ اور ہائے کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھ اور پانی ہمیں لائیں گے دریا کے اجازت دے اے پانی ہمیں لائیں گے دریا کے اجازت دی سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت دے اور بھائی صاحب واللہ نہیں مرنے کا تم سلامت رہو رونے کو میرے لاش اور پڑھ دینا جنازے کی نماز آبرو بندگی بڑھ جائے گی پیشے دار اور جامع آخری مولا ارے مجھے پہنا کھڑے ہو کے زمین میں مجھے دفنا دینا شیب عباس نے سورہ فاتحہ بھائی کی بھی ہے کھولے میرا
ایک سورہ فاتحہ و 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی اور سید حیدر رضا زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی اور جملہ مومنین مومنات مرحومین ثواب الفاتحہ. عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، عباس کو حسین جو دریا پہ رو، ارے بھائی سے اپنے لبے نہر دھو چک، اور یہاں تک کہ قتل اکبر و غیبی ہو چک، ارے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چک، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو، تینوں در ہر ایک تنے پاش پا، ارے قاسم کی لاش پر کبھی اسے غیر کی لاش، ارے قاسم کی لاش پر کبھی اسے غیر کی لاش، اور لشکر میں تھا یہ کل کے دلاور کو مار، اور ہاں شہ سوار دوشے پیا بے کو مار، اور سید کو بے دیار کو مستر کو مار، اور سب مر چکے ہیں اب شہ سب گئے کو، اور سب مر چکے ہیں اب شہ سب گئے کو مار، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا، ارے کہتے ہیں شہ بتاؤ میرے کچھ خطا بھی، کہتے بتاؤ میرے کچھ خطا، ارے رحم کرو میں بے کس ہوتا ہاں ظالم گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالم، اور سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالم، اور سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم، ہوگا بھلا نہ صابر و شاکر کو ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو، ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو، اور مد نظر ہے تم کو اگر قتل ہی میں، ارے سن لو یہ ایک وصیت میری، اور بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے، ارے زہرا سے کم نہیں میری بہن
مرتب زہرا سے کم نہیں، نو کا مرتب مرنے کے بعد مجھے پہ یہ احسان کی، اور زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی، اور زینب سے بلوے میں چادر نہ لی، اور ناگے پکڑ کے تیر بڑھا شمر بدشے، اور قرآن پر شکینے رکھا کائنات، اور سر ننگے گھر سے نکلی سکے نا جگر، اور دیکھی گلے پہ باپ کے دم چوری، دیکھی گلے پہ باپ کے دم چلاتی تھی ارے شہ بالا کو چھوڑ، اور سر میرا کاٹ لے میرے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو، اور ہے چند پیٹتی رہی نا بسد، اور فریاد کو یتیم کی سنتا تھا، پر وہ ارے خنجر گلے پہ رکھ دیا حضرت کے ہے، اور سوکھی دکھا کے کہا شاہ نے یہ سوکھی زبان دکھا کے شاہ نے، ارے ظالم سکینہ خیمے میں جالے تو زبحت، ارے پانی ذرا سا مجھ کو پلا لے تو زبحت، پانی ذرا سا مجھ کو پلا لے تو زبحت ہے عباس کو جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ سوز و سلام و مرثیہ پیش کر رہے تھے نامور فوسان سید منصور علی زیدی اور ساتھی۔ ہم خدا کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی آواز میں مزید پیدا کرے۔ اور اب میں سلام کے لیے ملتمس ہوں نامور نوحہ خان منقبت خان اور سلام گزار جناب ضیاء عباس سے۔ جناب ضیاء عباس تشریف لائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے بلندی درجات کل ارواح المومنین مومنات، بالخصوص سید محمد محسن زیدی، اپنے سید محمد عسکری زیدی اور اپنے مرحومین کے لیے ایک بار بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ شعر مصرے آپ کی سماعتوں کا دیا کر رہا ہوں، 2-3 اشعار، اس کے بعد مصائب سے 2 سے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کا دیا کروں گا۔ ایک بار بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ کہ جنگ میں حیدر کرار
کے آگے جنگ میں کرار کے آگے جنگ میں موت بھی چلتی ہے تلوار کے آگے موت بھی چلتی ہے تلوار کے آگے دیکھیے گا دو مصرے بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ تھک گئے شام پلا ظلم و تشدد کے قدم تھک گئے شام پلا ظلم و تشدد کے قدم چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے درود پڑھ دے محمد و آل محمد اسے 3 اشعار آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں اس کے بعد 2 سے 3 اشعار مصائب سے آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا ایک بار اور درود کا سہارا دے دیں محمد والے محمد ڈھونڈو نہ ٹھکانے ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ ڈھونڈو نہ ٹھکانے کے علاوہ قرآن رہتا نہیں اس دیر کے علاوہ قرآن کہیں رہتا نہیں اس دیر کے علاوہ دیکھیے گا شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں راجو بھائی دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں اس شعر میں بھی ہے یہ زبان کو خدا نے اس شعر میں بھی ہے یہ زبان کو خدا نے بولوں گا نہ کچھ مدحت حیدر کے علاوہ بولوں گا نہ کچھ مدحت حیدر کے علاوہ دیکھیے گا شعر کہ رتبہ بہت ہے ثنا خوان علی کا بیٹھے گا نہیں یہ کہیں منبر کے علاوہ
دو سے تین اشعار مصائب سے آپ سماعت کر دیا کر رہا ہوں تعمیل حکم میں. افسوس افسوس نبی زادی کا شان سجاد سے پوچھو سردنگے کو مانگنا دربار میں سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی نبی اس شرم و حیا سے اور شور کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو سب چھوڑ پڑے تھے سادات کھڑے تھے سرتشت میں ارے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ وہاں سب کا برا اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو برائے تاجیل عظیم زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب ضیاء عباس. اور اب میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ سلام گزار جناب سکندر زیدی سے تشریف لائے سلام پیش کریں. قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں. محمد وعجل فرج. یا علی یا علی. مومنین کرام آپ سے گزارش ہے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بالخصوص جو مومنین بیمار ہیں
ان کی صحت و سلامتی اور ہمارے قبلہ و کعبہ حجۃ الاسلام مسلمین علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کچھ ان سے علیل ہیں، ان کی مکمل صحت و تندرستی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ دو اشعار پیش کرتا ہوں فضائل سے اور اشعار مصائب کے باب میں پیش کر کے قبلہ کو منبر دیتا ہوں کہ درِ سیدہ کی عطا چل رہی ہے، درِ سیدہ کی عطا چل رہی ہے، ابھی تک جو شہر کی عزا چل رہی ہے، درِ سیدہ کی عطا چل رہی ہے۔ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں، علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں، میرے ساتھ قلب و بلا چل سیدہ کی عطا چل رہی ہے۔ بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں، اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں، اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے شفا چل سیدہ کی عطا چل رہی ہے۔ آپ سے بطور خاص پیش کرتا ہوں، اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن، اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن، تیرے پاس سے بلا چل رہی ہے، درِ سیدہ کی عطا چل رہی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور کرام قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میں منیر بھائی کا حکم ہے ایک دو اشعار مصائب سے پیش کرتا ہوں۔ ایک بہن ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ آپ سب کا سناؤ کلام ہے، ایک ایسے عزادار کی مجلس سے عزا ہے اور یہ گواہی تمام لوگ دے رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین تیرا چہرہ
جب پیا پس جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب سکندر زیدی اپنی خوبصورت آواز میں سلام پیش کر رہے تھے۔ مرحوم کے لیے 4 اشعار۔ جس نے بھی دل میں حب علی کو بسا لیا، جس نے بھی دل میں حب علی کو بسا لیا، رہ کر زمین پر عرش مولا کو پا لیا، رہ کر زمین پر عرش مولا کو پا لیا۔ ارے محسن کے دل میں بھی تو محبت علی کی تھی، محسن کے دل میں بھی تو محبت علی کی تھی، عرض نجف کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، عرض نجف کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ عباس کا غلام تھا اور جانثار تھا، عباس کا غلام تھا اور جانثار تھا۔ غازی نے اس کو نگری میں اپنی بلا لیا۔ اور آخری شعر یہ اس کے بھائی منیر زیدی کے نظر کر رہا ہوں کہ محسن، توجہ، محسن مثال سنگ پڑا تھا زمین پر، محسن مثال سنگ پڑا تھا زمین پر، ایک جوہری نے مثل نگینہ اٹھا لیا، ایک جوہری نے مثل نگینہ اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور حضرات آپ سے گزارش ہے کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے جتنے ممبر سے قریب ہوں گے اتنے ہی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ محمد علی محمد بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود برائے سال ثواب بطفیل محمد و آل محمد، سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، سید حیدر رضا زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، آپ سب کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت موسیٰ سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور جو تمام نبیوں کے لیے اور ہر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کے لیے یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ آیت کے ایک ایک حصے پہ غور کروں گا اور اپنے محترم سننے والوں کو تفسیر قرآن کی اس مرحلے سے گزارنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کر بخشنا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کر بخشنے کا نام ہے۔ یہ جو ہم لوگ جمع ہیں، ہم اپنے عزیز کی مغفرت کے لیے آئے ہیں کہ انہیں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، ضمناً میں نے ان کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ ہم مجلس کا جو فلسفہ ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو تطبیقاً سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں کہ قرآن ایک تھیوری اور ایک فارمولوں کی کتاب ہے، اور ان فارمولوں پر اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو پورا اترنے کا ثبوت نہ ہوتا۔ صلوات پڑھنے کا محمد و آل محمد۔ تو قرآن آسمانی باتوں کی صورت میں رہ جاتا، کہا جاتا یہ زمینی حقائق نہیں ہے۔ قرآن آسمانی پیغام ہے، مگر زمینی حقائق اس پیغام کو بنانے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آئمہ اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بھئی کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ جی کیا ہوا ہے؟ کیا اسکول بدل گیا یا بچہ بدل گیا؟ بچہ تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ بچہ نہیں بدلا ہے، اسکول بدلا ہے۔
اس لیے کہ کل کے اسکول میں جو طریقے تھے وہ اس زمانے کے حساب سے تھے اور شاید اس زمانے کے حساب سے بھی نہیں صحیح تھے. بچے کے مطابق آج کے اسکولوں نے اپنے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو بچے کے مطابق بنایا ہے. بچے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جان لو دنیاوی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ کھیل کود ہے، دوسرا مرحلہ حسن و آرائش ہے، تیسرا مرحلہ مال اور اولاد پر فخر کرنا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کھیل کود والا زمانہ ہے اسے بچپنا کہا جاتا ہے، وہ حسن و آرائش کا زمانہ اسے جوانی کہا جاتا ہے، مال اور اولاد پر فخر کرنا اسے بڑھاپا کہا جاتا ہے. تو بچے کو قرآن مجید میں اللہ نے اس کے مزاج سے متعلق تعارف کروایا ہے. توجہ چاہوں گا، بچے کا جو مزاج ہے اس مزاج کو بچے کا تعارف بنا دیا. اور بچے کا مزاج کیا ہے؟ کھیلنا، تفریح کرنا جی، اور اپنے آپ کو سرگرم رکھنا، یہ بچے کا مزاج ہے. تو آج کے اسکولوں نے کیا کیا، بچوں کے لیے ماڈلز وہاں پر رکھ دیے ہیں. نمونے کے طور پر الف ب پ ت اے بی سی ڈی کی کارٹون اور ماڈل بنا دیے ہیں جی. ایک ٹوکری میں وہ سارے حروف تہجی کو ڈال دیا، سامنے ایک چارٹ کے اوپر وہ ترتیب کے ساتھ حروف تہجی لکھ دیے اور اس بچے سے کہا کہ جیسے وہ لکھے ہوئے ہیں ایسے یہ الفاظ ڈھونڈ کے دکھاؤ. اب یہ بچہ وہاں دیکھ دیکھ کر ان میں سے ڈھونڈ کر حروف تہجی کو جوڑ رہا ہے جی. بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں مگر ہو اس کے ساتھ دھوکا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے. یعنی آج کا بچہ اس وقت زیادہ اچھا پڑھتا ہے کہ جب اس کے مزاج کے مطابق اسے پڑھایا جائے. یہ کوئی تعلیمی نظام کا کارنامہ نہیں ہے، اللہ نے تو صدیوں پہلے یہی نظام دیا ہے. قرآن مجید کے اندر بکھری ہوئی آیتیں بھی ہیں، اہل بیت کا جڑا ہوا کردار بھی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو قرآن میں جو فارمولے ہیں، قوانین ہیں، مثلاً اگر حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے تھے اور بول بھی یہ رہے تھے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں جی. جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. یعنی ماں کی گود میں اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو کیا یہ بتانا پڑے گا کہ ہر نبی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے؟ یہ قانون ہے. اللہ کا ایک نبی اگر ماں کی گود میں یہ بول دے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اچھا، عجیب حسن ہے اللہ کا، عجیب انتظام ہے کہ ماں کی گود میں اس نبی کو اللہ نے نبی کہلوایا جو نبی مکرم کے آخری جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو فخر عیسیٰ کو تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے جی. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو میں خیرپور کی سادی اور سیدھی زبان میں کہوں، ایسے لوگوں کو تو میں یوں کہوں گا کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. تم تھے ہی نہیں. صلوات پڑھے گا محمد و آلہ. اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. تو اب حضرت ایک وسیع مضمون ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس کس نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کو کیا کمال عطا کیا ہے. اور حضرت موسیٰ سے متعلق آیت جو میں نے اس مجلس ترہیم کے لیے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. ہم نے بھیجا ہے. بھیجا ہوا اور ہوتا ہے، نکالا ہوا اور ہوتا ہے.
جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجنے میں ایک علیحدہ پیغام ہے، جسے نکالا جاتا ہے نکالنے میں خود ایک علیحدہ پیغام ہے۔ میں تو نہیں بتا سکوں گا کہ کس کس کو کس نے نکالا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا۔ خود یہ بھیجنے میں جو پیغام ہے نا، آپ اور میں بھی اگر کسی کو کہیں بھیجیں تو بھیجنے میں پیغام یہ ہے کہ واپس آنے کا انتظار ہے۔ جو جاتا ہے اسے آنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے عزیز کے خبر رحلت کے اوپر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ تو پلٹ کر تو وہ واپس جاتا ہے جو وہاں سے آیا ہو۔ تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے، بڑی رعایت ہوگی۔ پلٹ کر تو وہ آتا ہے جو وہاں سے آیا ہو۔ تو اگر ہم کہیں سے نہیں آئے ہیں تو پھر یہ پلٹ کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہمارے جد حضرت آدم زمین کے رہائشی نہیں تھے۔ میں اور لفظوں کو بہتر کروں، سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا کمال اگر تھا تو زمین پہ رہنا اس سے بڑا کمال تھا، اس لیے کہ یہ تو نبی مکرم کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ زمین ان کا وطن ہی نہیں ہے۔ جی 100 سے زیادہ تو علامہ مجلسی نے معراجیں لکھی ہیں، سرکار معراج پر 100 سے زیادہ مرتبہ گئے۔ یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا، ہاں وہ سرکاری سفر تھا، پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی۔ تو یہاں رہنا ان ہستیوں کا بہت بڑا کمال ہے، یہ یہاں آ کے رہے۔ اچھا کوئی کہیں سے آتا ہے تو ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی کہیں سے آیا ہوا بیٹھا ہو تو کپڑوں سے پہلے اندازہ ہو جائے گا، اس کے چال سے اندازہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو اس کے بولنے پر تو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اور یہ قاعدہ قانون تو مولا علی کا دیا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ ہی، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں یہ بولتا ہے، وہاں شجرہ کھل جاتا ہے، وہاں سارے حالات کھل جاتے ہیں کہ یہ ہے کون، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کی مادری زبان کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا ہنر کیا ہے، سب کھل جاتا ہے۔ یہ 6 انچ کا زبان میں گوشت کا لوتھڑا جب رقص نمائی کرتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دانتوں سے جا کے لگتا ہے تو الفاظ اور لغت بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب کی زبان تو ایک جیسی ہوگی۔ یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے، میں جو ہدیہ کر رہا ہوں مولا حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں سب کی زبان تو ایک جیسی ہے مگر بولیاں مختلف ہے۔ اسی مجمع میں کوئی سندھی بولنے والا ہوگا، کوئی پنجابی بولنے والا ہوگا، کوئی اردو بولنے والا ہوگا، شاید 10 زبانیں تو یہی تعارف میں آ جائیں کہ ہم کون سی زبان بولتے ہیں۔ اختلاف السن، مولا حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا اختلاف السن، زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ تو بہرحال تھوڑی دیر میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کون صاحب ہے، وہ کھل جائے گا کہ کہاں سے کہیں سے آئے ہیں یہ۔ تو جو جہاں سے آتا ہے نا وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے۔ میں جو اصلی بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہیں سے اگر آتا ہے تو وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے، وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے۔ آپ اپنے ہی ان بچوں پر غور کر لیجئے جو آسٹریلیا پڑھنے گئے ہیں، کینیڈا پڑھنے گئے ہیں، یہ جب واپس آتے ہیں تو معاف کیجئے گا آپ سے معذرت کروں یا ان سے کہ توتلے ہو کر تو اردو بولتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، آپ کو انگریزی بولتا ہوں نا اس لیے مجھے اپنی زبان میں اب ایسا لگنے لگا ہے۔ ارے بھائی 25 سال تک تم اردو بولتے رہے، ابھی 2 سال پہلے گئے تھے تم اپنی زبان ہی بھول گئے کیونکہ وہاں کا اثر لے رہے ہیں۔ اچھا میں اور آپ بلکہ سب ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون۔ ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں۔ ہم اثر ڈالتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لے رہے ہوتے ہیں،
اور جس جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو چاہتا نہیں ہے کہ میری مخلوق کمزور رہے. اس لیے اب جہاد یہی ہے کہ ہر کام میں مضبوطی اختیار کی جائے تاکہ اثر گزار رہے, اثر پذیر نہ ہو. جی پروفیسر صاحب, فرقان بھائی سے, بلکہ آپ سب کو خیرپور والوں کو یاد ہوگے مفتی عنایت علی شاہ صاحب. مفتی عنایت علی شاہ صاحب خیرپور ریاست جب ختم ہوئی اس وقت وہ مفتی تھے, ان سے پہلے مفتی خادم حسین صاحب تھے. مفتی عنایت علی شاہ صاحب قم زیارت کے لیے تشریف لائے. میں ان کے ساتھ 10-15 دن تک جب وہ ان کا وہاں قیام رہا, میں ان کے ساتھ رہا, شاید اس سے تھوڑی زیادہ دن تک. وہ جب واپس پاکستان آ گئے تو میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے تمہاری زبان سرائکی ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں, میری تو زبان اردو ہے. کہنے نہیں, تمہارا لہجہ, تم اردو بول رہے ہو سرائکی لہجے میں. تو میں نے کہا کیونکہ میرے اوپر ان کا اثر تھا تو ان کا لہجہ بھی میں نے خود بخود اپنا لیا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے, تانگا روکا, پیسے طے کیے, بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے جس محلے کے آپ نے مجھے پیسے دیے. کہنے لگے نہیں, وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. ہاں وہ بول, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی انسان اثر لیتا ہے نا, اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو مضبوط ہوتا ہے وہ اثر گزار بن جاتا ہے, وہ دوسرے پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمن میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنا پیش کیا اور وہ پاس ہوا. تو وہاں انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا, میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کا نظام تعلیم حرکت میں آیا اور وہاں کی تعلیمی زبان انگریزی کر دی گئی. آج تک وہاں پڑھنے والے اس کا سہرا اقبال کو باندھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی زبان بدلی اور بڑا نامور. اب وہاں میں ان کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں. میرا بڑا شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھوں, اور جرمنی جاؤں, میونخ جاؤں تو میں علامہ اقبال کا گھر دیکھوں. الحمدللہ دونوں دروازوں پر بیٹھ کر ان کی دعا اور ان کے دونوں اس صدی کے ہیرو ہمارے. تو اقبال نے وہاں وہ دریا بھی بہتا ہے, ایک دریا نیکر بہتا ہے, نام دریا کا نام ہے نیکر. دریا نیکر کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے جاوید نامہ لکھا. تو اقبال واپس آ کر تو وہاں کی رنگینیوں کا اثر لاتے نا. اقبال وہاں کے جو مسائل تھے وہ ان پر اثر ہوتا, اور یہاں آنے کے بعد وہ اور انقلابی نہ رہتے, یعنی انقلابی نہ رہتے, مگر یہاں آ کر تو اور بڑے انقلابی ہو گئے. وہ واپس آ کر انہوں نے اور بڑی انقلابی غزلیں کہی ہیں, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو کیوں ایسا ہوا؟ اقبال نے وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا؟ تو خود اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ فرنگ کا, فرنگیوں کا, یہ یورپ کا, یہ مغرب کا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی قاعدہ یہ ہوا کہ اگر تم خود مضبوط ہو تو اثر چھوڑو, اثر قبول نہ کرو. اور جن کے پاس کربلا ہو, جن کے پاس نجف ہو, جن کے پاس مدینہ ہو, وہ کسی اور سے اثر لیتے نہیں ہیں, ان پہ اثر ڈالتے ہیں. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. تو کوئی کہیں سے اگر آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. وہ وہاں کی نشانیاں لے کر آتا ہے, وہ وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. اچھا, میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھیجنے میں اور نکالنے میں فرق ہے. بھیجنے میں خود ایک پیغام یہ ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ یہ کام کرے جا کر. ہر ملک کا سفیر اپنے مملکت کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ملک میں بیٹھتا ہے. اگر اس ملک کے اندر رہنے والے سفیر کے مطبوعہ ملک سے تعلق یا کوئی کام یا کوئی مسئلہ انہیں درکار ہو تو وہ جا کے سفیر سے بات کرتے ہیں. اب اگر سفیر ہر بات میں یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا,
میں نہیں جانتا. تو بھائی آپ سفیر بن کے کیوں آئے ہیں؟ آپ سفیر بن کر آئے تو اس ملک کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے جی. ساری تیاری کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے. معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم اللہ کے سفیر ہیں. ہاں سفراء اللہ، ہم اللہ کے سفیر ہیں. بھائی سفیر کا کیا کام ہے؟ جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں کی پوری نمائندگی کرے. اگر جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں سے نمائندگی وہ نہیں کر رہا تو وہ سفیر نہیں ہے. اب بننے دیجئے کسی کو کچھ بھی، ہم مانیں گے اسے جو وہاں کا پیغام سمجھا سکے. وہاں سے اگر بھیجے گئے ہیں تو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آئیں گے. آپ اور میں، ہماری مملکت تو کسی سفیر کو نہ بھیجے، ایسے بندے کو سفیر بنا کے نہ بھیجے جس کے پاس معلومات نہ ہو. اللہ اپنے سفیروں کو بھیج دیتا اور امت کہتی انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. عجیب بات ہے. وہاں اللہ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ. اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا علم ہے. اللہ کی دوسری بڑی نشانی اس کی حیات ہے. اللہ کی تیسری بڑی نشانی اس کی قدرت ہے. صفات ثبوتیہ کو میں اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں. یہ جو صفات ثبوتیہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے. ہم نے بچپن میں پڑھا نا دینیات کے اندر کہ صفات ثبوتیہ کیا ہے. اگر اللہ عالم ہے تو اللہ کی نشانی اس کے سفیر سے ظاہر ہونی چاہیے. اب وہاں سے جو آئے گا وہ پڑھا لکھا آئے گا، بلکہ ایسا پڑھا لکھا آئے گا کہ وہ کہہ دے تو علم بن جائے. اس کو پڑھ کر لوگ مفتی بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ مجتہد بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بن جائیں. جس کو پڑھ کر آج امت اپنے آپ کو عالم کہلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. کیا کہیں ایسی سوچ پر، مگر ہمیں اس منبر سے اور اس جگہ سے انہی عقائد کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور یہ بھی ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ پرانی بات ہو گئی. بات پرانی ہے تو پھر دوبارہ دہرائی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اعتراضات نئے نئے ڈھنگ اپنا کر سامنے آ رہے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے تعلیم قرآن دی اور انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو پیدا ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ یہ کون انسان ہے جس کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور وہ عالم تھا؟ بھائی رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے. میں تو امام حسین جو ان کے نواسے ہیں ان کے بارے میں مولا صادق کا فرمان سنا دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ کسی نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کچھ کہا. اب امام حسین کے لیے امام حسن کا جواب سنیے. کہنے والے نے کیا کہا وہ علیحدہ بات، مگر امام نے کیا کہا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں انا اخ الحسین قد علمنا علما. سنو میرا بھائی حسین. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. عجیب لہجہ ہے. انا اخ الحسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین اور ہم سب سے زیادہ مضبوط ہے. صلوات پڑھ لیجیے گا. نہیں پانی کی میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری میں مضبوط ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور میرا بھائی حسین ہم سب کی نسبت رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے. یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی بات کہے تو ہمیں حسین سے کہنا ہوتی ہے، تب رسول اللہ تک بات جاتی ہے. کیا لہجہ ہے.
मगर मैं इन 3 जुमलों के बाद जो चौथा और पांचवा इमाम हसन का फरमान है ना, उस पर आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। इमाम ने पहले फरमाया हम सबसे बड़ा आलिम, इमाम ने फरमाया हम सबसे ज्यादा संगीन, सकील और हिल्म और बुर्दबारी में हम सबसे बड़ा मकाम रखता है। वो रसूलुल्लाह की निस्बत हम सबसे ज्यादा कुर्ब रखता है। उसूल काफी की रिवायत है भाई, है हमारी 4 मजबूत किताबों में से एक किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। इमाम फरमाते हैं इसके बाद का, इमाम फरमाते काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युनतक़, हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले जो काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युनतक़, हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। काना फ़क़ीहन क़ब्ल अन युख़लक़, हुसैन पैदा होने से पहले फ़क़ीह था। ये कैसे? हुसैन हुसैन ज़हने बशर में समा नहीं सकता, हुसैन ज़हने बशर में समा नहीं सकता। खुदा ने नूर की किरणों से यूं संवारा है, और दरे हुसैन पे आओ तो हुर मिजाज बनो, दरे हुसैन पे आओ तो हुर मिजाज बनो, तो फिर ये दर भी हमारा नहीं तुम्हारा है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? ये तमाम आइम्मा के वाक़यात और मौजज़ात और उनके बचपन और कमसिनी की जो इस मौजू पर वाक़यात हैं। गोह शिकार करके मुर्दा गोह उठा के लाया। इमाम हसन 3 साल की उम्र के हैं कि नबी की आगोश में तशरीफ फरमाए। उसने दरवाजे पे खड़ा होकर, गोह हाथ में ली हुई है, उसकी दुम पकड़ी हुई है, मुर्दा गोह। दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है कि आपने नबूवत का दावा किया है, दलील क्या है? आपने नबूवत का दावा किया है, आपकी नबूवत पे दलील क्या है? तो सरकार ने फरमाया तेरे हाथ में जो ये जानवर है ये तुझे बताएगा कि मैं कौन हूं। तो उसने ऐसे हिला के कहा ये तो मुर्दा है, ये क्या बताएगा? ऐसे उसे हिला के फड़का के कहा ये क्या बताएगा, ये तो मुर्दा है। तो सरकार दो जाने आवाज देकर कहा या ज़ब मन अंता व माना, ए गो तू कौन है और मैं कौन हूं? तो नबी किसी को या कह दे और वो मुर्दा रह जाए। एक मर्तबा उसने आंखें खोलना शुरू कर दी, जबान निकालना शुरू कर दी, अपनी मुंडियां हिलाना शुरू की, और उसी हालत में उसने आवाज देकर कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। दो कदम आगे आया और फिर हजरत से सवालात करना शुरू कर दिए, और कहने लगा ये जो अभी आपने किया था ये मुझे जादू लगा। अच्छा, ये बच्चा भी हमारा पूछ सकता है कि जब कूफा और शाम की राहों में इमाम हुसैन का कटा हुआ सर कुरान पढ़ता था तो तब भी इन्हें हिदायत क्यों नहीं मिली? ये ऐसे खबीस थे कि ये फिर कहते थे ये जादू करने वाला घराना है। नबी को इन्होंने जादूगर कहा, माज़अल्लाह। कुरान कह रहा है ना, कुरान में है हजरत नबी मुकर्रम को ये जादूगर कहकर उनके मौजज़ात का इनकार कर देते थे। तो ये भी वही लहजा, जब बन नहीं पाता तो कहते हैं जादू था। जबकि कभी और मौका हो, मुझे और अहले इल्म जानते हैं कि जादू में और मौजज़े में फ़र्क है। 8-10 फ़र्क हैं इल्मी एतबार से जादू में और मौजज़े में। जी, जादू और मौजज़े में 8-10 फ़र्क हैं, 1-2 बता दूं? जादू में और मौजज़े में जो फ़र्क है उनमें एक पहला फ़र्क यह है कि जादू काबिल तालीम है, मौजज़ा काबिल तालीम नहीं है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले।
مثلاً کہ جادو وقت میں محدود ہوتا ہے اور منحصر ہوتا ہے, اسی وقت کے اندر وہ دکھائی دے گا, دوبارہ دوسرے دن تک وہ باقی نہیں رہے گا. لیکن معجزہ ہمیشگی ہوتا ہے, دائمی ہوتا ہے. اور پھر تو کہنے لگے آپ نے تو ایسا کیا. تو حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ, امام حسن کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا اس سے کوئی سوال ہو تو پوچھو. تو کہنے لگا حضرت سبھی, یہ بچہ. اب جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ, تو امام حسن نے جواب دیا سل فقیہ ولا صبیہ, تو فقیہ سے سوال کرے گا, بچے سے بات نہیں کر رہا. فرماتے ہیں اندی بحر العلم وانت جہول, تو جہالت کا ایک انبار ہے, تو جہالت کا ایک پہاڑ ہے, اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. امام حسن کے فقرے فرماتے ہیں انت جہول, تو ایک جہالت کا پہاڑ ہے, وہ اندی بحر العلم, اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. اور پھر فوراً فرماتے ہیں الذی لا تقسمہ الدوالی, میرے پاس جو علم کا سمندر ہے وہ ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھیجے ہوئے ہیں, یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں, اور کیونکہ یہ بھیجے گئے ہیں تو بھیجنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے. کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں بھیجا. کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی؟ عزیزان گرامی, قربان جائیے اپنے نظریے کے اوپر, فدا ہو جائیے اپنے مکتب کے اوپر. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں یہ گھٹی میں اہل بیت کی محبت دی ہے نا, اتنا مضبوط کام کر کے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. قربان جائیں ہم اپنے نظریے پر. اللہ نے نبی بنایا ہے, کسی نے نبی بنتے دیکھا؟ جس نے نبی بنتے دیکھا اسے علی کہتے ہیں. بات تو دلیل سے ہونی چاہیے, یہ زور بیانی اور جوش خطابت تو ہے نہیں جی. کیسے یہ بات میں کیا کر رہا ہوں؟ سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 43 ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قل, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ نے اپنے ساتھ جسے گواہ رسالت بنایا ہے اسے کہا ہے کہ وہ پوری کتاب کا عالم ہے. یا نام تم بتاؤ کہ وہ کون ہے, یا ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے کہ اسے علی کہا جاتا ہے. مولا علی گواہ رسالت اللہ دے رہا ہے, میں نے دیا ہے, میں گواہی دے رہا ہوں. اللہ گویا اس لہجے میں کہہ رہا ہے میں نے نبی بنایا ہے, میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے بنایا ہے. اور علی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے. دلیل دے رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں کچھ چیزوں کو دیکھتا اور سنتا تھا. تو فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی, مولا علی کا فرمان, میں نے نبی پر قرآن نازل ہوتے ہوئے جب فرشتہ قرآن لے کر آ رہا تھا, جب وحی اتر رہی تھی تو میں نے نبی پر اس وقت جب وحی اتر رہی تھی تو ایک چیخنے کی, رونے کی آواز سنی. پہلی مرتبہ جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے رونے اور چیخنے کی آواز سنی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ, یہ چیخنا کس کا ہے, یہ کون بلبلا رہا ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان, یہ شیطان ہے. جب مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے, مگر یہ کہہ کے نبی رکے نہیں. فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى, یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی اور آل محمد. تو عزیزو لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیتوں کے ساتھ. کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور,
تاکہ یہ نبی جو بھیجے گئے ہیں، یہاں حضرت موسیٰ کو عنوان بنا کے بات ہو رہی ہے، یہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یہ مقصد ہے بعثت انبیاء کا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ پہلا کام کیا ہوا؟ اپنی امت کو ظلمت سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے کر آؤ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ، ان کے آگے، اپنی قوم کے آگے اللہ کے ایام کو بیان کرو، اللہ کے ایام بتاؤ۔ اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے تو ایام جو پیدا ہوا ہے کتنے سال کے ہو بھائی؟ کتنے دن کا ہے یہ دن اور سال اور مہینے اور ہفتے تو ان کے ہوتے ہیں جو تھے نہیں۔ ایام تو ہمارے ہیں جی۔ مثلا اس عمارت کے ایام ہوں گے، کب سے ہے، کتنے عرصے تک رہی۔ اللہ کا دن کا کیا مطلب ہے؟ دن تو سورج کے نکلنے پر اور سورج کے ڈوبنے پر منحصر ہے۔ اللہ کا دن سے تعلق کیا ہے؟ بھائی بچوں، یوم آزادی، یوم دفاع، پاکستان کے دن اگر ہیں تو وہ یہ دن ہے نا کہ جس دن سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی وابستہ ہو۔ یعنی اچھا، یوم عاشورہ دن ہے کوئی، جس دن اس دن کا مقصد پورا ہو گیا ہو اسے اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب یہ کہ جس دن، اب ہم دن ہی کو تصور میں رکھتے ہیں، جس دن اللہ کی بات مان لی جائے وہی یوم اللہ ہے۔ اب اگر جس دن اللہ کی بات مان لی جائے تو وہی یوم اللہ ہے، تو اب اللہ کے ایام کون ہیں؟ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، نحنو ایام اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت کا تذکرہ گویا اللہ کا دن بیان ہو رہا ہے، اللہ کی پیغام کی مضبوطی کا دن۔ ذکرہم بایام اللہ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے، کہ تم اپنے لوگوں کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ تو کیا حضرت موسیٰ کے ایام میں، دنوں میں، ان کی نبوت کے دور میں ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا تھا کیا؟ ہاں، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ الامام قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق، امام ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد بھی رہے، مخلوق کے ساتھ بھی رہے۔ یہ گھرانہ 14 کا گھرانہ واحد گھرانہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئے، اور کچھ نہیں ہوگا مگر اللہ کا چہرہ ہوگا۔ ہر دور میں ہر نبی نے پنجتن کا نام لیا ہے، پنجتن کے بارے میں بتایا ہے، پنجتن کا تعارف کروایا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں ہر دور میں۔ وقت تنگ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، مگر ایک جملہ اپنے اس مضمون میں ضرور کہہ دوں۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے کرار، جی کرار، کرار، لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو لفظ کرار نبی نے مولا علی کو لقب دیا ہے، لقب کرار نبی نے دیا ہے مولا علی کو۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ میرے تصور میں یہ تھا، جب تک میں نے وہ روایت نہیں پڑھی، یہ تھا کہ میدان میں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، تکرار سے جو حملہ کرے، بار بار جو حملہ کرے، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ میں نے تو مولا علی کے آداب حرب کو جب پڑھنا شروع کیا تو علی تو پلٹ پلٹ کے حملہ ہی نہیں کرتے۔ علی ابن ابی طالب تو کہیں واپس جا کر کسی کے پیچھے نہیں جاتے، مولا تو کسی کے پیچھے، مولا تو فرماتے ہیں جب میں میدان میں، جہاں میں اترتا ہوں نا سواری سے میدان میں وہیں ملوں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں
تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، گھوڑے پر، اونٹ پر، کس کو آپ مارتے ہیں پہلے؟ کون آپ کے نظر میں ہوتا ہے کہ اسے مارنا ہوگا اپنے دشمن کو؟ تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا، میں خون کم بہاتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو مارو، چھوٹے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل بھائی سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے، کرار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر دور میں مکرر آیا ہو۔ توجہ توجہ، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں، یعنی وہ جو ہر دور میں مکرر آیا ہو۔ حضرت آدم کی مدد کو بھی جو آئے والی، حضرت نوح کی مدد کو جو آئے والی، حضرت عیسیٰ کی مدد کو جو آئے والی، اور جس نے بار بار آ کر مددیں کی ہو اسے کرار کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسے روح القدس کہتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے نبیوں کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ روح القدس ہے کون؟ روح القدس ملک نہیں ہے، لیسا بملکن، حدیث کہتی ہے وہ ملک نہیں ہے۔ جبریل تو ملک ہے، تو جبریل امی روح القدس نہیں ہے۔ کوئی ایسا وجود ہے جو ہر دور میں مدد کرنے کے لیے اللہ نے قرار دیا ہو، جو بار بار پلٹ پلٹ کر مدد کرتا ہو، جو کرار تکرار سے مدد کرتا ہو، اسے کرار، حیدر کرار مولا علی کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو، بھیجے گئے ہیں اور وہاں سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اے علی تمہیں اللہ نے دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ اللہ ہمارے عزیز کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بھائی کا مرنا بھائی کے لیے بڑا سنگین ہے، اور رشتے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک خاص آزمائش سے گزرنے والے ہیں، مگر عزیزو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جانا سب کو ہے۔ محسن بھائی پہلے چلے گئے، بعد میں جانے والوں کو بھی جانا ہے، لیکن ہمارے تمام تر دکھوں کا مداوا اگر کوئی ہے تو وہ کربلا کا ذکر ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مگر فضائل اس کی پڑھتے ہیں، مصائب اس کے پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ان کی قربانیوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور کربلا سے زیادہ مضبوطی کی جگہ کوئی اور نہیں ہے۔ جہاں ظالم تھک جائے اور مظلوم کہے کہ وہ اور ظلم بھی ہے، جہاں صبر ظلم پر کامیاب ہو جائے، وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، بلکہ میں کہوں کہ صبح سے عصر تک ہر شہید کا لاشا خود حسین نے اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مگر عزیزو، رونا اس بات کا ہے کہ جس نے ہر لاشا اٹھایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک زہرا کا لال زمین کربلا پہ رہا، بے گور و کفن لاشا رہا۔ اس بہن نے کیسے دیکھا ہوگا بھائی کا لاشا کہ جس کا پیار حسین سے عاشقانہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین مولا نے غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے۔ جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ لاشیں تو عزادارو امام نے سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ اجرکم اللہ۔ بہت آنکھوں میں آنسو آئے امام حسین کے۔ ان میں پہلا لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا، حضرت امام حسن کے یتیم بچے کا لاشا۔ امام حسین نے لاشا اٹھا تو لیا، مگر کیسے اس لاشے کو ماں کے سامنے رکھیں کہ ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں نا خیمے کے در پر اور پہنچے ہیں گنج شہیدہ کی طرف، تو ساری بیویوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔
امام حسین کو تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں ان بیویوں میں نہیں ہے. تو امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہو اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا حقن حقا. یہاں تسبیح مکمل ہوئی, وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. اب آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. ایک مرتبہ جناب ام فروا نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا اے حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو. میرا بچہ جس کرتے میں شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا دے دیں. امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو خون بھرا بھی ہے, تار بھی ہے, چاک بھی ہے. مگر ماں کی آرزو تھی. جناب امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر رہا. رہائی کے موقع پہ تبرکات آئے, زیورات آئے, بالیاں آئیں, چادریں آئیں, کچھ چیزیں واپس آئیں. جب ساری چیزیں واپس آ گئیں تو ہر ایک بی بی کو جناب زینب نے دے دیا کہ بھابھی یہ تمہاری چیز ہے, بھابھی یہ تمہاری چیز ہے, بہن ام کلثوم یہ تمہاری چیز ہے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جب شام سے رہائی پا کر چلے تو جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. کربلا گئی اور کربلا سے جب مدینہ پہنچی تو بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی مجھے جنت البقیع لے جاؤ. کہتی تھی مجھے جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا اور قبر امام حسن پہ پھیلا دیا. اور ایک مرثیہ ہے جناب ام فروا کا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزیزارو, گریہ ہو گیا, وقت بھی تنگ ہے, مگر بس جلدی 3 جملے اور سن لیجئے. دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے, جوان بیٹے کا لاشا. اور تیسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے. بھائیوں سے کہوں گا یقیناً سخت ہے, بہنوں سے کہوں گا یقیناً سخت ہے, مگر ایک ایسا لاشا کربلا میں ہے جسے حسین چھوڑ کر آئے ہیں. مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. اے میرے بھائیا میں نے تمہیں نہر پر چھوڑ دیا, اللہ کے حوالے کر دیا. اور چوتھا لاشا وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی حسین الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا, ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. اجرکم اللہ. کہ ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی, پیچھے ہٹے. خیال آیا کہ اگر پوچھا میرا بچہ کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں گا. اسی کیفیت میں تھے حسین کہ خیمے سے پردہ ہٹا. بس آخری جملے, خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہے. اور سکینہ بی بی نے یہ دیکھا کہ جو بھائی کچھ دیر پہلے تک پانی کی نہ ہونے سے تڑپ رہا تھا, پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, وہ بابا کی گود میں سو رہا ہے. بابا نے پانی پلا دیا, بھائی سو گیا ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا, مگر جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پردہ پھر ہٹا. اب دیکھا تو اس بچے کی ماں کھڑی تھی. امام نے جناب رباب سے کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں, رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں. حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننے لبوں پر لب رکھ دیے اور ایک ہی جملہ کہا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا, اب مثلوں کا ینہر, کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, मरहूम मगफूर के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कोताहियों से दरगुजर फरमा, उन्हें आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमा, कार खैर की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ लीजिएगा। मैं नौहा खानी की दावत दे रहा हूँ सैयद अली मेहंदी को। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब से अभी आपने मसाइब समात फरमाए। मुझे हुक्म है जनाब सुहरा और मौला हुसैन की गुफ्तगू के 2-3 शेर बस आपकी समातों की नजर करता हूँ। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए बारे दिगर नारा सलावत कि हम जो रहे हैं सुहरा